واشنگٹن میں مسافر طیارہ اور ہیلی کاپٹر فضا میں ٹکرانے کا سانحہ، حکام نے تمام 67 افراد کو مردہ قرار دے دیا۔ حادثے کے بعد طیارہ اور ہیلی کاپٹر دریا میں جا گرے۔ دریا سے 30 لاشیں نکال لی گئیں۔ طیارے میں امریکی اور روسی آئس اسکیٹنگ کوچز اور ایتھلیٹ سمیت 64 افراد سوار تھے۔ ہیلی کاپٹر میں 3 فوجی سوار تھے۔ فائر چیف کے مطابق حادثے میں کسی کے زندہ بچ جانے کی کوئی امید نہیں۔ ریسکیو آپریشن کو ریکوری آپریشن میں تبدیل کر دیا گیا۔ فضائی حادثہ ایک بڑا المیہ ہے، کوئی شخص زندہ نہیں بچا۔ حادثے کوارڈینیشن بہتر نہ ہونے کی وجہ سے پیش آیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں حادثے کی وجہ سے امریکی غم میں ہیں۔ رات بھر ریسکیو آپریشن جاری رہا۔ تمام متعلقہ اداروں نے ریسکیو آپریشن میں بھرپور حصہ لیا۔ ان کی انتظامیہ ایویشن سیفٹی کے لیے قابل افراد کو نامزد کرے گی۔ بڑے جینون طریقے سے ہم نے ان کی آفر کو قبول کیا۔ ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی گئی اور ابھی میٹنگ 28 تاریخ کو ہونی تھی اسی ماہ کی، اس سے پہلے انہوں نے وہ انکار کر دیا، بھاگ گئے۔ وزیر اعظم کی پی ٹی آئی کو پھر مذاکرات کی پیشکش۔ شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، بولے الیکشن 2018 پر جوڈیشل کمیشن نہیں، پارلیمانی کمیٹی بنی تھی۔ الیکشن 2024 پر جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ بلا جواز ہے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ کھلے دل سے مذاکرات میں بیٹھے، سازگار ماحول دیا۔ ملک انتشار سے مزید نقصان کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ دہشت گردی کے خاتمے سے ہی ترقی آئے گی۔ پی ٹی آئی نے مذاکراتی کمیٹی باضابطہ طور پر تحلیل کر دی۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی تاحال تحلیل نہیں کی گئی۔ پی ٹی آئی کا وزیر اعظم کی مذاکرات کی پیشکش قبول کرنے سے انکار۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں حکومت کے خلاف چارج شیٹ بہت لمبی ہے۔ اسیروں کی رہائی اور 2 واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا ہے، مینڈیٹ کی تو ابھی بات بھی نہیں کی۔ پی ٹی آئی نے مذاکراتی عمل سے نکل کر غیر سیاسی اور غیر جمہوری سوچ کا مظاہرہ کیا، اپنے مطالبات کے حوالے سے موقع ضائع کر دیا۔ نون لیگ کی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں پی ٹی آئی کی گاڑی تو چھوٹ گئی، اب وسیع تر مذاکرات کے لیے وزیر اعظم کی تازہ پیشکش سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ سڑکیں، دھرنے اور لانگ مارچ منزل تک لے کر نہیں جائیں گے۔ مسائل کا حل سنجیدہ اور بامعنی مذاکرات سے نکلتا ہے۔ پیکا ایکٹ پر صدر سے بات کی، انہوں نے حکومت سے بات کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے بات چیت، بولے بعد میں پتہ چلا صدر پیکا ترمیمی بل پر دستخط کر چکے، اس سطح پر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کہا کچھ اور کیا کچھ جائے۔ مزید کہا خیبر پختونخوا میں دھاندلی سے حکومت بنائی گئی، بانی پی ٹی آئی کو رہا ہوتا نہیں دیکھ رہا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اشتہاری ملزموں کے خلاف کارروائی شروع۔ وزارت داخلہ نے 4 اشتہاری ملزموں کے پاسپورٹ بلاک کر دیے۔ ملک ریاض، علی ریاض، شہزاد اکبر اور فرح گوگی کے پاسپورٹ بھی وزارت داخلہ نے بلاک کر دیے۔ وزارت داخلہ نے اشتہاری ملزموں کے پاسپورٹ نیب کی سفارش پر بلاک کیے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف کی ملاقات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق چیف آف نیول سٹاف نے وزیر اعظم کو پاک بحریہ کی نویں امن مشق اور پہلے امن ڈائیلاگ کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ملاقات میں پاک بحریہ کی پیشہ ورانہ تیاری کے امور پر بھی گفتگو۔ شہید میجر حمزہ اسرار کی نماز جنازہ چکلالہ چھاونی راولپنڈی میں ادا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی شرکت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر اطلاعات عطا طاہر بھی شریک ہوئے۔ وزیر اعظم نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ میجر حمزہ اسرار میر علی میں بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ تجاوزات ختم کرو، پنجاب میں قبضہ مافیا اور تجاوزات کے خلاف تاریخی آپریشن۔ بازاروں، چوراہوں اور سڑکوں سے غیر قانونی تعمیرات ہٹانے کا کام تیز۔ خانیوال سے جہانیہ، ساہیوال سے گجرانوالہ، بہاول نگر سے سیالکوٹ اور صادق آباد میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے آپریشن۔ تجاوزات کرنے والوں کا سامان ضبط، شیڈ اور کھڑے مسمار، کئی سڑکیں اور بازار کلیئر۔
راولپنڈی میں ضلع انتظامیہ کے تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن، شہر کے 23 بازاروں سے تجاوزات ہٹا دی گئیں، 1300 کے قریب غیر قانونی دکانوں کو گرا دیا گیا۔ مجموعی طور پر 2300 تجاوزات ختم، تجاوزات کرنے والوں پر 183 مقدمات درج، 35 لاکھ روپے کے جرمانے۔ حکومت یا پیپلز پارٹی بحیثیت سیاسی جماعت غیر قانونی کنسٹرکشن ہو یا چائنا کٹنگ ہو اس کے حق میں نہیں ہے۔ کراچی میں بھی تجاوزات کے خلاف کارروائیاں، لیاقت آباد 10 نمبر الکرم سکوائر پر قائم غیر قانونی بس اڈہ ختم کرا دیا گیا۔ میئر مرتضی وہاب کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، کہتے ہیں تجاوزات کے خلاف آپریشن پر کچھ لوگ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں، پانی چوری کے معاملے پر بحریہ ٹاؤن کے خلاف کارروائی کریں گے۔ شہری موٹر سائیکل ضرور چلائیں، رفتار 60 کلومیٹر سے نہ بڑھائیں۔ پنجاب بھر میں موٹر سائیکل سواروں کے لیے زیادہ سے زیادہ رفتار کی حد 60 کلومیٹر فی گھنٹہ مقرر، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ 60 کلومیٹر سے زائد رفتار سے موٹر سائیکل چلانے والے کے خلاف کارروائی ہوگی۔ بھیک مانگنا اور منگوانا باقاعدہ کاروبار، لاہور میں پکڑا گیا ایک ٹھیکیدار، بھکاری مافیا کا ٹھیکیدار بچوں کو جوہر ٹاؤن میں ٹریفک سگنلز پر بھیک مانگنے کے لیے چھوڑتا تھا۔ گوال منڈی کے رہائشی ملزم فضل الرحمان کے سنسنی خیز انکشافات، بھاری بھکاری مافیا کے مزید کئی ٹھیکیدار کا پتہ بتا دیا۔ ٹریفک پولیس حکام کے مطابق گروہ کے باقی کارندوں کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ لیبیا کشتی حادثہ، ایف آئی اے نے بچ جانے والے 7 پاکستانیوں کو وطن واپس پہنچا دیا۔ زندہ بچ جانے والوں کو اسپین اور اٹلی سے ڈیپورٹ کر کے واپس لایا گیا۔ تفتیشی افسر نے واپس آنے والوں کے بیانات قلم بند کر لیے۔ واپس آنے والوں نے انسانی اسمگلرز کی تفصیلات بتایا انسانی اسمگلر تشدد کا نشانہ بنایا۔ جو آپ نے فیصلہ کیا تھا نوکریوں پر، جعلی طریقے سے، جعلی ڈومیسائل سے، جعلی مارک شیٹوں سے، جس جعلی میرٹ کے ذریعے داخلہ وہ جو نوکریاں دی جا رہی تھی، ہم نے عدالتوں سے اس کو رکوایا تھا۔ کراچی کو سوچی سمجھی سازش کے تحت تباہ کیا جا رہا ہے۔ ایم کیو ایم کی سربراہ خالد مقبول صدیقی پیپلز پارٹی پر برس پڑے۔ پارٹی رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا، 50 سال پہلے زبان کی بنیاد پر کوٹا سسٹم لایا گیا، لیکن آپ کی تسلی اب بھی نہیں ہو رہی۔ جعلی ڈومیسائل پر شہری علاقوں کی نوکریاں بھی کھائی جا رہی ہیں۔ ایم کیو ایم اپنی سیاست کو زندہ کرنے کے لیے پیپلز پارٹی پر تنقید کرتی ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا رد عمل، کہا کراچی کے عوام کے لیے متحدہ ماضی کا ایک ڈراؤنا خواب ہے۔ ایم کیو ایم اس لیے تنقید کرتی ہے کہ اس پر جوابی تنقید ہو اور سیاسی قد بڑھے، اس کے کسی بیان کو سنجیدہ نہیں لیتے۔ شادی کے لیے آئے امریکی خاتون نے انتظامیہ کو دوسرے دن بھی نچائے رکھا۔ اونیجا اینڈریو نے کراچی کے علاقے گارڈن میں اپارٹمنٹ کی پارکنگ میں کئی گھنٹے تک گھیرے ڈالے رکھے، بعد میں ٹیکسی پر شارع فیصل پر نرسری کے قریب پہنچی۔ پولیس نے خاتون کو پہلے تھانے منتقل کیا، پھر چھیپا ہیڈ آفس پہنچا دیا۔ ترجمان کے مطابق خاتون کو علیحدہ کمرہ فراہم کر دیا گیا۔ دوسری جانب محبت کا جھانسا دینے والا گھر میں تالا لگا کر فیملی سمیت غائب۔ پنجاب کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک پنجاب چیمپئن سے بھرا پڑا ہے ماشاءاللہ۔ اب کھیلیں گے جی بھر کے، بچوں نے کھیلنا ہے، کسی کھلواڑ کا حصہ نہیں بننا، ملک سے کھلواڑ کرنے والوں کے بہکاوے میں نہیں آنا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں کھیلتا پنجاب گیمز کے افتتاحی تقریب سے خطاب، کہتی ہیں جو ملک کو آگ لگانے اور حملوں کا کہے وہ نوجوانوں کا دشمن ہے، جو بچوں کو پڑھنے لکھنے کا کہے وہ ان کا دوست ہے۔ اور گجرانوالہ جانا جاتا ہے ہمارے ویٹ لفٹرز اور ریسلرز، پاکستان کے پہلے انفرادی اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد طبیب کا تعلق ملتان ڈویژن سے ہے۔ آپ کی بھرپور تالیاں۔
کھیلتا پنجاب گیمز 2025 کی افتتاحی تقریب وزیر اعلیٰ مریم نواز خصوصی مہمان خصوصی تھیں۔ کھیلتا پنجاب بھر کے مختلف ڈویژنز کے 2000 سے زائد مرد و خواتین کھلاڑیوں کی شرکت، مارچ پاسٹ کیا۔ تقریب میں صوبائی وزراء، ارکان اسمبلی، اسپورٹس لیجنڈز اور شہریوں کی شرکت، بینڈز نے ملی نغموں کی دھنیں بکھیر کر ماحول کو گرما دیا۔